بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز امتیاز۔ محرم الحرام کے دوران ہم اہل بیت اطہار کی تعلیمات اور مختلف اہم موضوعات پر نامور عالم دین مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ اس بار محرم اگست میں آیا ہے، جس میں پاکستان بنا تھا۔ مسلم لیگ کے جید اکابرین میں قائد اعظم محمد علی جناح، راجہ صاحب محمود آباد اور درجنوں شیعہ شامل تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس قرارداد سے ان پر کیا بیتتی؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پاکستان میں جو یہ تازہ ابھی ایک قرارداد پیش کی گئی، جس سے واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور اسلام دشمن جو ایجنٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلکی اختلاف شدت اختیار کرے۔ یہ کوشش کئی سالوں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسلامی دنیا سے اٹھنے والے تمام جتنے بھی انقلابات ہیں، اور اسپیشلی وہ انقلابات کے جو اسلام کی آئیڈیالوجیکل بیس، نظریاتی بیس کے ساتھ ہیں، ان کو روکنے کے لیے جتنی شدت کے ساتھ مسلکی اختلاف کو بڑھایا جائے گا، اتنا ان کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ لازم بات ہے، ہم جب آپس کی لڑائی میں لگے رہیں گے تو ہمارا بیرونی دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر خود بخود قابض ہو جائے گا۔ ہماری انرجیز جب ایک دوسرے سے دست و گریبان میں ہونے میں ضائع ہو جائیں گی تو ہم اپنے بیرونی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، گرچہ شاید یہ مثال شایان شان نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں کہ کہتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ حیوانات آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کسی بات پہ، کسی چیز کے اوپر، اور ایک شخص نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے پتھر اٹھا کر ان کی طرف مارا۔ وہ حیوانات اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس شخص کے اوپر لپکے اور اس کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنی پڑی۔ یہ ایک مثال کامنلی ایک دی جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حیوانات کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یعنی وہ جو کہ عقل نہیں رکھتے، اس بات کو وہ بھی درک کر رہے ہیں کہ پہلے بیرونی دشمن سے نمٹو، اس کے بعد اپنے مسائل حل کرو۔ یعنی اگر کہیں کوئی بیرونی دشمن آ جاتا ہے، اب اگر یہ حیوانات اس وقت کے جب کوئی بیرونی حملہ کرنے والا موجود ہے اس سے بے خبر ہو کر اپنے مسائل میں لگے رہتے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اتنی، یعنی دیکھیں اتنی تمیز میں لفظ استعمال کروں گا کہ ان حیوانات کے اندر بھی موجود ہے۔ پاکستان کو بنانے والے، دیکھیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو بنانے میں شیعوں کا کردار ہے، تو یہ معنی اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ دیگر مسالک کے علماء یا دیگر مسالک کا یا دیگر افراد کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پاکستان کو بنانے میں جتنے لوگوں نے قربانیاں جو دے سکتے تھے انہوں نے دی، اور پاکستان ہماری ایک اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے۔ جس وقت مثلا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت مسلم لیگ کے افراد کے درمیان میں کوئی شیعہ سنی اختلاف موجود نہیں تھا۔ جہاں پر اہل سنت کے افراد نے قربانیاں دی ہیں وہاں پر شیعوں نے، البتہ ہم اس کو بریکٹ میں رکھ کے ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس وقت بھی جو دیوبند تھا ہندوستان میں، وہاں سے جو کچھ خاص فکری یعنی افراد تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے اور پاکستان کو کافرستان کے نعرے لگاتے تھے۔ اتفاقاً آج عجیب بات ہے کہ آج جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد اسی دیوبند کے ریشے کے افراد، اسی کی روٹس کے افراد پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کو اپنا ملک ہونے اور پاکستان کے اوپر اپنا حق جتانے کے لیے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے بڑا سمپل سا، میں تمام پاکستانیوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم اتنی کامن سینس تو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی کہ وہ گڑھ یا وہ افراد کہ جو پاکستان بننے نہیں دینا چاہتے تھے، جن کو پاکستان کے وجود سے چڑ تھی، جو پاکستان کو اسلام کا نقصان سمجھتے تھے اپنی نظر میں، یہ کافرستان کہتے تھے، لفظ استعمال کرتے تھے کافرستان، یہ لوگ پاکستان بننے کے بعد کیا واقعاً پاکستان سے مخلص ہو سکتا ہے؟ اسی لیے دیکھیے شروع کے کچھ سالوں میں پاکستان بنانے والوں نے پاکستان کو دفاع اور اس کو بچانے کی جو کوششیں کی ہیں، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلکی اختلاف نظر نہیں آتا ہمیں۔
لیکن کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں کو لا کر باقاعدہ پلانٹ کیا گیا، ان کے اور ان کی فکر کو پاکستان کے اندر باقاعدہ امپوز کیا گیا، تاکہ پاکستان کے اندر وہ جو ایک مسلکی اختلاف ہے وہ شدت پیدا کرے، اور پاکستانی وہ جو فکر نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل بیس تھی اس پاکستان کی، یعنی پاکستان کس لیے بنا ہے کہ نہ صرف اپنی حدود کے اندر اسلام کی نظریات کا تحفظ کرے، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا ایک ایسا مثبت اور ایسا بہترین چہرہ پیش کرے، اور اگر ممکن ہو تو اسلامی دنیا کی قیادت بھی پاکستان، یعنی یہ جو افتخار ہے پاکستان کے بعد کہ پوری دنیا میں ہم سینہ پھلا کر اور تمام تر افتخار کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا وجود اسلام کی نظریات کے بنا پر ہے، یعنی پہلا ملک جو اسلام کے لیے بنا ہے وہ پاکستان۔ اب بنانے والے اسلام دیکھ کے، انہوں نے کسی نے تشیع کو دیکھ کے نہیں بنایا، کسی نے جو ہے وہ مثلا اہل سنت کے کسی حنفی یا حنبلی یا شافعی فرقے کو دیکھ کے نہیں بنایا گیا، اسلام کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اب یقیناً ان تمام افراد نے، میں اسی لیے تھوڑا سا گفتگو کے ہورائزن کو پھیلا رہا ہوں کہ آپ نے جو جن افراد کے نام لیے وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان شیعوں نے بنایا ہے۔ ہمارا کردار ضرور رہا ہے، ہماری قربانیاں ضرور رہی ہیں، لیکن جتنی ہماری قربانیاں اتنی ہمارے اہل سنت برادران کی بھی قربانیاں، لہذا سوال کو اب تھوڑا سا اور پھیلا کر بات کریں اور یہ کہیں کہ وہ بانیان پاکستان کہ جنہوں نے مسلکی اختلاف کو جیسے کہتے ہیں کہ نظر انداز کرتے ہوئے صرف اسلام کی خاطر یک جان ہو کر اس ملک کو بنایا تھا، آج جب وہ یہ بل دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی ارواح کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، یا اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ انہوں نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ کوئی ایک اور خاص طور پر وہ فرقہ جو کل پاکستان کا دشمن تھا، جو کافرستان کہہ رہے تھے، آج ان کے وارثان جو ہیں وہ پاکستان کی اسمبلیوں میں یہ بل پر، اصلاً ایسے افراد کو پاکستان کا یعنی واضح طور پر ان کی دشمنی ہے، اور پچھلے 30 سال سے اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھائیں گے بدترین جو اسلام دشمنی ہے وہ انہی کی جانب سے نظر آئی گا، یہ واضح ہے۔ دیکھیے ہم اس معاملے میں بہت واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کوئی اگر تشیع کر رنگ اختیار کر کے اور مسلکی اختلافات کو ہوا دے کر اور لڑائی اور جھگڑے اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصلاً شیعہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ دیکھیے ہمارے مراجع اعظام کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں، اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے، ان کی توہین کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے برادر نہیں ہماری جان ہے۔ یہ الفاظ یعنی میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تقیہ نہیں ہے خدا کے لیے، یعنی بعض افراد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ شاید تقیہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کے دور سے لے کر آج تک ہمارے جتنے بھی یعنی شیعہ مسلک کے رہبران رہے ہیں، مجتہدین رہے ہیں، سب نے بالاتفاق اہل سنت کو بھائیوں کی نہ صرف نظر سے دیکھا ہے اور نہ صرف ان کو بھائی سمجھا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے مقدسات کا احترام کیا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اختلاف، اگر آپ اس اختلاف کو صحیح معنی میں اس کے ریشے میں جا کر دیکھیں گے، یہ اختلاف کہیں پر بھی کسی کے لیے کفر کو ثابت نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی کافر نہیں ہے تو مجھے کسی نے حق دیا ہے کہ میں کسی کو کافر دوں؟ دین مجھے اس کا حق نہیں دیتا۔ اب جب سامنے والا کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، کسی بھی شبہ کا شکار ہو سکتا ہے، کسی بھی غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کے دائرے سے خارج ہو کے نہیں ہوئے، اور جب تک دین کے دائرے سے خارج نہیں ہوئے، دین جس ریشے سے ہمیں باندھتا ہے وہ اخوت و برادری کا ریشہ ہے۔ لہٰذا پاکستان کے بنانے والوں نے پاکستان کے اندر جو خواب دیکھا تھا وہ ایک مسلکی بھائی چارگی کا خواب تھا، اور آج بھی اگر ہم اپنے آپس کے ان فضول قسم کے اختلافات کو ختم کر کے قرآن، سائنس، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اقوال اور ان کی سیرت کے اوپر، مولا کائنات کے اقوال کے اوپر، دیکھیے میرے اور آپ کے لیے اور تمام پاکستان کے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن طالب علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ بات مائع شرم ہوگی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جارج جرداق نامی ایک لبنان کا عیسائی وہ نہج البلاغہ کا عاشق ہو جاتا ہے، اور میں علی علیہ السلام کا عاشق ہو کر جو ہے وہ نہج البلاغہ اور علی علیہ السلام کہ جن کے بارے میں پیغمبر کی متفق علیہ حدیث ہے، کیا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یہ جو ایک متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے ہمیں ان سب کو چاہیے یہ کہ ہم اس وقت مولا کائنات کے اقوال پر کام کریں،
ان کی احادیث کے اوپر کام کریں، اسلام کا جو روشن چہرہ ہے اسے دنیا تک پہنچائیں۔ ہم یہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی سربلندی کو، اسلام کے نظریات کو، اسلام کی خوبصورتی کو چھوڑ کر اپنے بہت ہی مائنیوٹ اور چھوٹے مسلکی اختلافات میں پڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں، یقیناً اگر بانیان پاکستان تو کیا پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی بھی شخص اس بات کو درک کرے گا تو اسے افسوس ہوگا۔